بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم لک۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ اہل جنت میں بھی حسرت میں ہوں گے۔ تو غلاموں نے عرض کی کہ محبوبہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپس میں بیٹھے اور میری ذات پر درود و سلام نہ پڑا، کل قیامت کے دن اگرچہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی عطا فرما دے لیکن اس کے باوجود وہ حسرت میں ہوں گے۔ یعنی مراد کیا ہوا کہ وہ لوگ جنہوں نے درود پاک پڑھا ہوگا، اللہ جنت میں انہیں جو مقام دے گا، یہ شخص اور ایسی مجلس جنہوں نے میری ذات پہ درود و سلام نہیں پڑھا ہوگا، یہ ان کو دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، کاش ہم نے بھی حضور رحمت کائنات سرور سروراں کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہوتا تو آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ان کے درجے میں یہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اور وہ مجلس جو دنیا میں بیٹھی، جیسے عام ہوتا ہے کہ دوست احباب بیٹھتے ہیں، خوش گپیاں ہوتی ہیں، باہمی بحث و تکرار ہوتا ہے، بہت سے موضوعات پر ہنسی مذاق ہوتا ہے اور وہ مجلس لگتی ہے اور پھر وہ برخاست ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی مجلس جس میں جو بیٹھے، جو لوگ آپس میں گفتگو کی، میری ذات پر درود و سلام نہ پڑا، اللہ کا ذکر نہ کیا، اللہ کی تعریف کو بیان نہ کیا، میری ذات پہ درود و سلام نہ پڑا، تو وہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں محروم رکھے گا۔ یعنی وہ لوگ محروم رہیں گے اس نیکی سے، اس خیر سے جو ان لوگوں کو نیکی اور خیر ملے گی جنہوں نے میری ذات پہ درود و سلام پڑھا ہوگا۔ آج کے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ساری رات دوست احباب بیٹھتے ہیں، کیفے شاپ پہ بیٹھ جائے، وہ جناب کسی اور گیم میں، کسی کھیل میں مصروف ہو جائیں، لیکن ان کے پاس اس کام کے لیے مقصد نہیں ہے، وقت نہیں ہے اس کام کے لیے ان کے پاس کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، بامی کو اگر بات کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی عنایات پہ کریں۔ سارا دن اور ساری زندگی گزر جاتی ہے لیکن فقط ایک ہی بات دل میں ہوتی ہے اور ایک ہی بات کا تکرار ہوتا ہے کہ جناب میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے، اللہ نے مجھے فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا، فلاں نہیں دیا۔ فرمایا جب تم بیٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرو، آقا کائنات کی ذات پہ درود و سلام پڑھو۔ اس سے فوائد یہ حاصل ہوں گے کہ اللہ کل قیامت کو جنت میں بھی تجھے حسرت شدہ لوگوں میں شامل نہیں کرے گا بلکہ ان لوگوں میں شامل فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ جنت بھی دے اور جنت میں تجھے ساری نعمتیں بھی عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ جیسے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے تو بالکل کمزور ہو چکے، میرے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بے خبر ہو جو غلاموں سے تو وہ آقا کیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلام سے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بالکل کمزور ہو گئے ہو۔ عرض کی محبوبہ ایک چیز مجھے تڑپا رہی ہے، ایک چیز مجھے جو ہے اس سے فکر لاحق ہو گیا ہے کہ یہاں تو جب آپ کے دیدار کو دل کرتا ہے ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، لیکن اس جنت میں جہاں آپ کا مقام و مرتبہ تو بڑا عرفہ و اعلیٰ ہوگا تو ہم آپ کے دیدار کے لیے یہاں تو تڑپتے ہیں تو آ جاتے ہیں، تو ہم کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ تو حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت برے انداز میں فرمایا تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جو جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کو اسی کے درجے میں ہوگا، اسی کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ تو ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم آج حضور رحمت کائنات سے محبت کریں اور والہانہ محبت کریں اور اس انداز سے محبت کریں کہ کیا خوب کہا اعظم چشتی علیہ رحمہ نے، فرمایا محبوباں تے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہ آوے، اصل منافق جانی اس نو جڑا جھوٹا پیار جتاوے، سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ اے فرماوے، اے اعظم جتھے دل آ جاوے اتھے عیب نظر نہ آوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔